140 پر 8 میں وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ کیا فرمایا؟ وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا، ہر شخص ایک نہ ایک طرف متوجہ ہو رہا ہے، ہر شخص ایک نہ ایک طرف متوجہ ہو رہا ہے۔ تم نیکیوں کی طرف دوڑو، نیکیوں کی طرف دوڑو، جہاں کہیں بھی تم ہوگے اللہ تعالیٰ تمہیں لے آئے گا۔ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اس بات کو سمجھیے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ ہر شخص ایک نہ ایک طرف متوجہ ہو رہا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ یعنی ہر مذہب والوں کا، ہر آدمی کا ایک نہ ایک طرف قبلہ ہے، ایک نہ ایک طرف قبلہ ہے، کسی طرف وہ اپنا منہ کر کے عبادت کرتے ہیں۔ تو جیسے یہودیوں کا الگ قبلہ، عیسائیوں کا الگ قبلہ، کوئی ہر مذہب والے ایک نہ ایک طرف منہ کر کے نماز اپنی عبادت کرتے ہیں، اپنی عبادت کرتے ہیں، کسی کی طرف جھکتے ہیں۔ تو تم نیکیوں کی طرف جھکو، نیکیوں کی طرف متوجہ ہو، جس کا اللہ تعالیٰ نے تم کو حکم دیا، یعنی تم اپنے بیت اللہ کی طرف اپنا چہرہ کرو، یہ اس کا مطلب ہے۔ اسی طریقے سے کیا فرمایا کہ تم کہیں بھی رہو، کہیں بھی ہوگے اللہ تعالیٰ تم سب کو جمع کرے گا۔ یہ کیوں اللہ رب العالمین نے فرمایا؟ دیکھیے، تمہارا جسم بدن اس زمین پر کہیں بھی رہو، کیا بھی کرو، جمع تو اللہ تعالیٰ کرے گا، اکٹھا کرے گا قیامت کے دن، قیامت کے دن اکٹھا کرے گا۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تم کو جو حکم دیا جدھر منہ کر کے نماز پڑھنے کا ادھر نماز پڑھو، ورنہ اس کا حساب اور کتاب اللہ تعالیٰ کو دینا ہی پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ تم سب کو جمع کرے گا، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، تو اس بات پر بھی قادر ہے کہ تم سب کو جمع کرے گا۔ اللہ رب العالمین کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے کہ تم کو جمع نہ کرے، اللہ تعالیٰ تم سب کو جمع کرے گا۔ اس وجہ سے نیکیوں میں آگے بڑھو، تم نیکیوں میں آگے بڑھو۔ اور آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ کہا آپ جہاں سے نکلیں اپنا منہ مسجد حرام کی طرف کر لیں، نماز میں جہاں سے بھی نکلیں آپ نماز میں مسجد حرام کی طرف، بیت اللہ کی طرف اپنا منہ کر لیں۔ اور کیا کہا؟ یہی حق ہے آپ کے رب کی طرف سے، جو کچھ تم کر رہے ہو اس سے اللہ تعالیٰ بے خبر نہیں ہے، غافل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جو کچھ بھی تم کر رہے ہو اس سے غافل نہیں ہے، سب کچھ جانتا ہے۔ اس آیت کریمہ میں بھی اللہ رب العالمین نے یہ حکم دیا کہ آپ کہیں سے بھی نکلیں، آپ نماز میں جب پڑھیں گے نماز تو بیت اللہ کی طرف منہ کر کے ہی نماز پڑھیے۔ یہی حق ہے، تیرے رب کی طرف سے حق ہے، تیرے رب کی طرف سے حق ہے، اور جو کچھ بھی تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اس سے غافل نہیں ہے، جانتا ہے۔ تو یہ بات ہے۔ اس میں اس آیت کریمہ میں بھی بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دیا، اور آگے کی آیت میں بھی دیکھیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا آگے وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اور جس جگہ سے آپ نکلیں اپنا منہ مسجد حرام کی طرف پھیر لیں، اور جہاں کہیں تم ہو اپنے چہرے اسی طرف کیا کرو، تاکہ لوگوں کی حجت تم پر باقی نہ رہے۔
تاکہ لوگوں کی حجت تم پر باقی نہ رہے سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے ان میں سے ظلم کیا ہے۔ تم ان سے نہ ڈرو، مجھ ہی سے ڈرو، اور تاکہ میں اپنی نعمت تم پر پوری کروں، اور اس لیے بھی کہ تم راہ راست پر ہو، ہدایت پر ہو۔ اب دیکھیے ان دونوں آیتوں میں 3 بار اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ مسجد حرام کی طرف اپنا چہرہ کرو، 3 بار۔ اور اب تک کئی آیتوں میں اس سے پہلے بھی بات آئی کہ مسجد حرام کی طرف چہرہ کرو۔ اللہ تعالیٰ اتنی تاکید در تاکید کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ اتنی تاکید سے کہہ رہا ہے کہ مسجد حرام کی طرف چہرہ کرو، نماز میں مسجد حرام کی طرف چہرہ کرو۔ مسئلہ کیا ہے؟ کئی باتیں اس کے اندر ہے۔ ایک تو یہ بات ہے کہ دیکھیے بیت المقدس کی طرف نماز پہلے منہ کر کے پڑھ رہے تھے، تو ایک عادت سی بنی ہوئی تھی، ایک پورا حکم ہی بدل رہا ہے، تو اس میں تاکہ یقین ہو جائے اور جم جائے اور اس میں کوئی شک شبہ نہ رہے، اسی وجہ سے بار بار یہ حکم دیا جا رہا ہے۔ کیونکہ آپ سوچئے کہ ایک کسی بندے کو ایک عادت سی لگ جاتی ہے، تو اس کو چھوڑنے کے لیے کوئی فوراً چھوڑ دیتے ہیں، کوئی سمجھنے میں وقت لگاتے ہیں، تو کوئی کس طریقے سے چھوڑنے کے باوجود بھی کچھ باقی باتیں رہ جاتی دل میں، تو سب باتوں کو صاف ستھرا کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے کئی بار یہ حکم دیا کہ مسجد حرام کی طرف چہرہ کرو۔ اور اب سمجھیے کہ قبلہ کی طرف منہ کرنا نماز میں یہ رکن ہے، نماز کا رکن ہے۔ اگر کوئی آدمی ادھر منہ کر کے نماز نہیں پڑھ رہا ہے تو اس کی نماز ہی نہیں ہوگی، اگر پوری زندگی بھر نماز پڑھ رہا ہے اور قبلہ کی طرف چہرہ نہیں کر رہا ہے تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ قبلہ کی طرف چہرہ کرنا یہ رکن صلاۃ ہے، نماز کا رکن ہے۔ دوسری بات امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ ذکر کیا ہے کہ ان آیتوں میں 3 بار ذکر ہے، 3 بار۔ تو کہتے ہیں ایک تو مطلب یہ ہے کہ جو لوگ بیت اللہ کو دیکھ رہے تھے، سامنے جن کا گھر ہے، ٹھیک ہے، ایک حکم ان لوگوں کے لیے ہے جن کا گھر سامنے تھا بیت اللہ کے سامنے، ان لوگوں کا ایک حکم ہے۔ دوسرا وہ لوگ جو مکے میں تھے لیکن بیت اللہ کو دیکھ نہیں پا رہے تھے، ان سے بھی یہی حکم کہا گیا۔ اور تیسری بار جو کہا گیا ہے ان لوگوں کے لیے جو مکہ سے دور ہیں، کہیں بھی دنیا میں ہیں، ان لوگوں کو بھی یہی حکم ہے۔ یہ نہ کہہ پائے کہ یہ تو حکم صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو وہاں ہیں۔ ٹھیک ہے، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو یہ بات ہے۔ اسی طریقے سے امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنی تفسیر کے اندر اس بات کو ذکر کیا ہے، اور ایک بات کہا کہ پہلے حکم میں پورے مکہ شہر والوں کے لیے ہے کہ پورے مکہ شہر والے ادھر ہی منہ کریں، اور دوسرے حکم میں ہے کہ دوسرے مکہ کے علاوہ دوسرے شہر کے لوگ بھی اسی کی طرف حکم کریں، منہ کریں۔ اور تیسرا یہ ہے کہ جو آدمی سفر میں ہو ان کو بھی چاہیے کہ جب فرض نماز پڑھیں تو ادھر ہی منہ کر کے پڑھیں۔ تو ہر ایک آدمی چاہے مکہ میں ہو، بیت اللہ کو دیکھتا ہو یا نہیں دیکھ پاتا ہے، یا باہر ہو، کسی بھی ملک میں ہو، سب کے لیے قیامت تک یہی قبلہ ہے، قیامت تک یہی قبلہ ہے۔ ایک بات ہو گئی۔ اور اسی طریقے سے اس میں جو کہی گئی ہے لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ، آپ ادھر ہی منہ کر کے نماز پڑھیے تاکہ لوگوں کے پاس آپ کے خلاف کوئی حجت باقی نہ رہے۔ یہ آپ لوگوں کو بھی بات سمجھ میں نہیں آئی کہ کیا بات ہے اس میں؟ دراصل بات یہ ہے کہ یہودی اور عیسائی اپنی کتاب میں یہ بات لکھی ہوئی دیکھے تھے اور پڑھ رہے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب آئیں گے تو ان کا قبلہ بیت اللہ کی طرف ہوگا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ان کا قبلہ بیت اللہ کی طرف ہوگا، یہی ان کا قبلہ ہوگا۔ یہ بات ان لوگوں نے اپنی کتاب میں دیکھا تھا۔
اب مدینے میں آنے کے بعد آپ تقریباً 16-17 مہینے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے تھے کہ نہیں پڑھ رہے تھے؟ پڑھ رہے تھے۔ تو اللہ رب العالمین نے یہ حکم بدل دیا اور کہا کہ ادھر ہی نماز پڑھیے، تاکہ یہود اور نصارہ اگر قبلہ نہیں بدلتے تو یہود اور نصارہ بعد میں اعتراض کر سکتے تھے کہ آپ وہ محمد نہیں ہیں جس کا ہماری کتابوں میں ذکر ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کیونکہ ہم تو اپنی کتاب میں یہ پاتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب آئیں گے تو ان کا قبلہ بیت اللہ مکہ میں ہوگا، اور آپ تو بیت المقدس کی طرف نماز پڑھ رہے ہیں۔ اس وجہ سے اللہ رب العالمین نے تاکید در تاکید یہ حکم دیا کہ نہیں، آپ بیت اللہ کی طرف نماز پڑھیں۔ یہ ایک بات ہو گئی۔ دوسری بات یہ ہے، اس بات کو جو میں بول رہا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں تفسیر ابن کثیر کے اندر، امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے۔ دوسری بات دیکھیے، مکہ کے مشرکین مکہ اعتراض ان کا باقی نہیں رہے، اسی وجہ سے آپ یہاں بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں۔ اگر آپ بیت المقدس ہی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے اور اللہ تعالیٰ کا حکم ہے آپ نہ بدلتے، تو پھر مشرکین مکہ یہ اعتراض کرتے آپ پر۔ کیا اعتراض کرتے؟ دیکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین اور ان کے طریقے کی پیروی کیجیے۔ قرآن مجید میں یہ بات ہے، بلکہ صحیح حدیث میں بھی یہ بات موجود ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نبیوں میں سے ہر نبی نے نبیوں میں سے کسی نبی کو اپنا دوست بنایا۔ ہر نبی نے دوسرے نبی کو اپنا دوست بنایا۔ میں نے ابراہیم علیہ السلام کو دوست بنایا جو رب کے خلیل ہیں، میرے رب کے خلیل ہیں۔ اور پھر ایک آیت کریمہ کی تلاوت کی جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اتباع کرنے کا حکم دیا، اور یہ بات ہے۔ ٹھیک ہے، تو مشرکین مکہ یہ اعتراض کر سکتے تھے کہ آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین کے دعوے دار ہیں، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام توحید پر تھے، آپ بھی توحید پر ہیں، لیکن ان کے قبلہ کی طرف کیوں نہیں منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس بیت اللہ کو بنایا، ابراہیم کا جو قبلہ ہے ادھر آپ کیوں نہیں نماز پڑھتے ہیں؟ یہ اعتراض باقی رہتا۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کہا تاکید در تاکید کر کے کہ آپ مسجد حرام کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں، تاکہ لوگوں کی کوئی حجت اور دلیل باقی نہ رہے، لوگوں کے پاس کوئی حجت اور دلیل باقی نہ رہے۔ ہاں، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ظلم کیا، یہ سب کچھ ہونے کے باوجود بھی، جاننے کے باوجود بھی بات کو نہیں مانے، اور آخر میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ ان لوگوں سے مت ڈریے، ان لوگوں سے مت ڈریے، مجھ ہی سے ڈرو تاکہ میری نعمت تم پر تمام ہو جائے۔ اور اتنی بات یاد رکھنا کہ تم ہدایت پر ہو۔ یہ جتنے بھی یہ کہیں، مشرکین مکہ اعتراض کریں، یہود اور نصارہ اعتراض کریں، لیکن ایک بات یاد رکھیں آپ کہ آپ ہی ہدایت پر ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیا اور پوری کائنات کے مسلمانوں کو تسلی دیا کہ بیت اللہ کی طرف جو منہ کر کے تم نماز پڑھ رہے ہو، یہ تمہارے رب کی طرف سے ہے حکم، اور تم ہدایت پر ہو، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمت کو مکمل کر دیا، جیسے وہ اپنی کتابوں میں بھی پاتے تھے، ویسے ہی اللہ رب العالمین نے اس چیز کو مکمل کر دیا۔ اب کوئی اعتراض باقی نہیں ہے، تو تم ہدایت پر ہو، کوئی شک شبے کی بات نہیں ہے۔ اور بہت کچھ ان آیتوں میں ہے۔ اللہ رب العالمین کا جیسے حکم آئے تو ہم کو لوگوں کا اعتبار نہیں کرنا چاہیے کہ کون کیا کہتا ہے، ہم کو سب سوچنے دیکھنے کی کوئی بات نہیں ہے۔ اللہ کا حکم ہے، اس کو پورا کرنا۔ ہم پیدا ہی اسی وجہ سے ہوئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا حکم آئے تو اس کو قبول کریں۔ تو اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو صحیح سمجھنے کی توفیق دے، اور ہر قسم کی گمراہی، فتنہ، فساد سے اللہ تعالیٰ ہم کو بچا کر رکھے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔